کہ مبارک صحابہ والا تھا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت خلفائے راشدین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بہت بڑا علاقہ فتح ہوا تو جو علاقہ اسلامی قلمرو میں داخل ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہاں درس قرآن قائم کیا اور درس قرآن کے لیے معلم اور مدرس مقرر فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ 3 صحابہ کو، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو فلسطین، حمص اور دمشق بھیجا۔ فرمایا دمشق میں فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا درس قرآن ہوتا تھا۔ بہت بڑی تعداد کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ ایک روز جب اس کو شمار کیا گیا تو سامعین کی تعداد 16,000 افراد شریک تھے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا صحابہ کرام جب قرآن سکھاتے تو خالی الفاظ نہیں سکھاتے تھے، معنی بھی سکھاتے تھے، مطالب بھی سکھاتے تھے۔ تو یہ درس قرآن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، اور ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کے علوم کو امت تک منتقل کرنے کے لیے، اللہ کی ہدایات اور احکامات سے واقف کرانے کے لیے ہر دور میں درس قرآن کے حلقے قائم کیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت شاہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پورا خاندان قرآن پاک کی خدمت کرتا رہا، اور تمام علماء نے، اکابر علماء نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا، اور خاص طور سے اس لکھنؤ میں سب سے پہلے درس قرآن امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ آپ کے درس قرآن میں عوام، خواص اور خاص طور سے خواص علماء اور طلباء شریک ہوتے تھے۔ بعد میں درس قرآن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر دیتے رہے، اور خود جانشین امام اہل سنت استاد محترم نے احاطہ شیخ شوکت علی میں برسوں قرآن پاک کا درس دیا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا فیض ہے، اللہ کا کرم ہے، اور خاص طور سے ہمارے استاد حضرت مولانا کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کر لیا۔ اس ادنا درجے کے طالب علم کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی کو اسی میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جب درس قرآن مکمل ہو رہا تھا تو میں نے حضرت والا سے درخواست کی کہ اخیر درس آپ دیں گے اور دعا کرا دیں گے۔ بے انتہا مصروف ہیں، مگر آپ کی شفقت اور عنایت ہے کہ حضرت نے میری درخواست کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو سلامت رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ آپ کے سائے کو تادیر قائم رکھے، اور آپ کے فیوض اور برکات سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کا اللہ موقع عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت والا سے نہایت ادب کے ساتھ تشریف لائیں اور آخری آیات کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میں چند باتیں اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک بات کی صفائی دے دوں، مولانا انوار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آخری درس میں شریک ہو جاؤ۔ میرے نزدیک یہ بات جو تھی تو وہ ایسی تھی کہ میں معذرت کر دیتا، اور میں نے معذرت کی بھی، اس لیے کہ جو پورے قرآن مجید کا درس دیتا چلا آیا ہے وہی ختم کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، مگر پھر بعد میں ان سے ہمارا اس طرح کا گھریلو تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا اصرار مضبوط ہوا، تو میں اس نیت سے آیا کہ بھائی قرآن مجید کے درس کی محفل ہے، پتہ نہیں وہاں شریک ہونے والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اور وہاں جانا جو ہے وہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں۔ اس نیت سے میں بھی آیا، میں نے عبدالعظیم سے کہا، مولانا انوار صاحب نے ان سے بھی کہا اور بچوں سے بھی کہا، لیکن جو آ سکے وہ آئے، جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید جڑ اور بنیاد ہے، قرآن مجید اساس ہے، قرآن مجید ایمان، اسلام، پورے خیر کی جڑ اور بنیاد ہے، اور سب سے زیادہ شیطان کو عداوت قرآن سے ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس پر اچھی طرح توجہ دیجیے، کوئی مشکل فلسفیانہ بات نہیں۔ سب سے زیادہ شیطان کو قد، دشمنی، عداوت قرآن سے ہے۔ اس کے اسباب میں یہ بیان کیا ہے، حضرات مفسرین نے بعض آیات کے تحت، وہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بھلا، سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے پڑھائے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھانا، قرآن پاک کے الفاظ کو سننا، قرآن پاک کے الفاظ کو سنانا، چاہے معنی معلوم ہو یا نہ معلوم، فرمایا کہ ہر ایک سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا پڑھاتا، قرآن سیکھے، قرآن کو سکھائے، قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ ایسا محبوب مشغلہ ہے۔ یہ مشغلہ ہم لوگ اس کو بعد میں محبوب سمجھتے ہیں، جو جتنا پاورفل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو محبوب بھی جانتا ہے۔
سب سے زیادہ تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قرآن کے عاشق تھے، اور آپ کا مبارک حال کیا تھا؟ قرآن پاک کی میں بھی بتاؤں گا، اس صورت میں بھی باتیں ایسی ہیں، قرآن پاک کی ایک ایک چیز پہ جان دیے ہو۔ حضرت کو معلوم تھا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، معلوم تھا یا نہیں؟ حضرت کو معلوم تھا، قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا کہ آپ آخری پیغمبر۔ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اب کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، یہ قرآن میں بھی لکھا ہے۔ لہذا یہ آپ جانتے تھے کہ اب دنیا کے خاتمے تک یہی قرآن اور یہی نبی کی تعلیم جاری رہے گی اور کوئی نہیں آئے گی۔ لہذا آپ چاہتے تھے کہ قرآن کا زبر، زیر، پیش، سکتہ، ٹھہرنا، وقف، ادائیگی، پڑھنے کا طریقہ، کوئی چیز بھی ایسی نہ رہے جو اللہ کی مرضی کے ذرا بھی خلاف۔ اور اس کے لیے آپ نے بڑی محنت کی۔ حد یہ ہے کہ اتنی محنت کی کہ قرآن میں اللہ نے روکا، اور اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے پیغمبر، آپ کیوں اپنی زبان کو حرکت کر دیتے ہیں کہ جلدی یاد ہو جائے؟ جلدی یاد کرنے کے لیے آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے۔ میں نے کہا کہ جبریل آ گئے، آپ نے سنا کہ جبریل آ گئے، لیکن وہ جانتا ہے جس کے اوپر جبریل آئے۔ ایک ذرا سی بھوتنی کو تو برداشت نہیں کر پاتے، ذرا سے بھوت کو، خناس کو، کسی شیطان کو تو برداشت نہیں کر پاتے، جبریل کو کیا برداشت کرے؟ آپ سوچئے ذرا، جبریل امین کسی کے پاس آ جائیں اور اس کو سہار لے، وہ کسی میں دنیا میں قوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے اس سہارنے کی قوت عطا فرماتا۔ حضرت آتے تھے سردی کے زمانے میں تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، جبریل آئے، اتنا وزن ہوتا تھا۔ اسی وزن، اسی بوجھ، اسی مشقت کی حالت میں جبریل جو اللہ کے پاس سے لے کر آتے تھے وہ آپ کو سناتے تھے، اور آپ غور سے صرف سنتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کو یاد بھی کرتے تھے آپ کے ہاتھ۔ اتنی مشقت کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم تھی، تو اللہ نے روکا۔ لا تحرک به لسانک، ایک تو وہی کے اترنا، یہ بجائے خود ایک مشقت کی بات ہے۔ چہ جائے کہ آپ ہاتھ کے ہاتھ یاد کرتے ہیں۔ سنیے، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ قرآن باقی رہے گا اسی حالت پر، قرآن باقی رہے گا اسی۔ قرآن کوئی سائنس کا تجربہ نہیں ہے، کان کھول کے سن لیجیے۔ قرآن کوئی فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، کل تک یہ بات تھی اور آج یہ بات ہو گئی۔ جیسے باپ اور دادا کسی کے ہوں تو بدل جاتے ہیں، پہلے یہ باپ تھا، اب نہیں ہے۔ 2 5 ہوتے ہیں یا 2 4 ہوتے ہیں، 2 4 ہوتے ہیں نا، سب لوگ جانتے ہیں۔ ایسے قرآن کی چول سے چول ایک ایک بات کی ملی ہوئی، کہیں سے ذرا سا ٹس و نس نہیں ہے۔ آج دنیا میں بڑا شوق ہوتا ہے کہ سب قرآن میں یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی کھوپڑی میں جتنے رگے ہیں وہ سب صحیح ہیں؟ ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود ڈس بیلنس ہو رہے ہیں، آپ کی خود سمجھ ناقص و ناتمام ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کے اوپر بھیگی نگاہ ڈال رہے ہیں، آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن بالکل ٹکا ٹکایا، سجا سجایا، جیسا اترا تھا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اولیت حاصل ہے، سب سے پہلا درجہ۔ اور آپ نے اس کو یاد کیا، صرف یاد کرنے پر اللہ نے اعتماد نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ ہر سال رمضان میں جبریل آ رہے ہیں
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا رہے ہیں کیسے؟ پڑھ کر۔ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ نے کیسے جبریل کو پڑھایا یا جبریل کے سامنے پڑھا؟ وہ ادا، وہ طریقہ کیا ہے؟ جتنا نازل ہوا ہے حضور کو سنا رہے ہیں ہر سال رمضان میں، اور جبریل سن رہے ہیں، حضور سنا رہے ہیں، اور حضور سن رہے ہیں، جبریل سنا رہے ہیں۔ قرآن کا دور ہو رہا ہے۔ یہاں بھی تو دور ہوا ہے ماشاءاللہ۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو پورا پڑھا یا سنا، یا اس کے مطالب و ماخذ کو جانا، اس کے مطالب کو سمجھا۔ اللہ پاک ان کی اس سعادت کو قبول فرمائے اور اس کے بہتر نتائج برآمد فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا کام قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہے۔ اب آپ بتائیے، شیطان کو معمولی اچھا کام گوارا رہی ہے تو قرآن جیسا اچھا کام گوارا ہوگا؟ لہذا سب سے زیادہ قرآن کے ذریعے سے شیطان پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جب سب سے اچھا کام قرآن کو بتایا گیا تو پھر سب سے زیادہ زور بھی شیطان نے اس پر لگایا۔ کہیں کہا کہ اس کو کہہ دو کہ آگے پیچھے ہو گیا، کہیں کہا کہ دیکھو یہ پارے وارے کیا چیز ہوتے ہیں، کہیں کہا کہ یہ اس کی ترتیب کیا چیز ہوتی ہے، کہیں کہا اس کے حروف کیا ہوتے ہیں، کہیں کہا اتنے دن ہو گئے معنی بدل گئے، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، قرآن بھی بدل گیا۔ نہیں، ایک چیز نہیں بدلی۔ جیسے قرآن پڑھا گیا حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ویسے ہی آج لکھا ہوا ہے اور ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن موجود ہے، اگر آپ کہیے تو میں نکال کے دکھا دوں۔ قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ سورہ کہف میں آپ بھی پڑھتے ہو، شائن نہیں پڑھیں گے آپ، جب شائن پر پہنچیں گے تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ پڑھیں گے۔ کیوں؟ لکھو ویسے، پڑھو ویسے۔ یہ بھی باقی، لکھو شائن اور پڑھو شیء۔ جیسے انا نذیر لکھا ہوا، ہاں انا نذیر لکھو اور پڑھو کیسے؟ انا نذیر۔ تو یہ سب باریکیاں جو ہیں وہ سلامت ہے کہ بالکل ویسے ہی قرآن جیسا اللہ نے اتارا تھا۔ اب شیطان کو فکر ہوئی، لہذا وہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے آدمی متکبر ہو جائے، سب ختم، دیر ہم نے کہا دیر میں اس سے پہلے ختم۔ قرآن پڑھ کر کے آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنے لگے۔ قرآن سننے والے سوچے کہ میاں 50 لوگ تو ہوٹل بازی کر رہے ہوں گے اور ہم ہر بدھ کو یہاں مغرب کے بعد قرآن سنتے لہذا ہم سب سے اچھے۔ نہیں، کوئی بات جو ابھی انہوں نے کہی، کیا شکر ادا کرو اور بھوک بھوک کے قدم رکھو۔ لوگ مانتے نہیں ہے بات، لوگ بات کو مانتے نہیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ حضرات کے کان میں ہو سکتا ہے میرے ذریعے سے آئی ہوئی اور دوسرے اکابر کے ذریعے سے آئی ہوئی، اساغر کے ذریعے سے آئی، کسی ذریعے سے بھی آپ کو یہ بات ملی ہوگی کہ جماعت تبلیغ ہمارا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے دینی تبلیغ کا کام پوری دنیا میں۔ اس میں میں کھلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا اصول کیا بتایا حضرت مولانا الیاس صاحب؟ یہ تو بہت ساری باتیں، لیکن ایک بات صرف عرض کرتا چلو، پڑھتے کرتے جاؤ، ڈرتے جاؤ کرتے جاؤ، ڈرتے جاؤ کرتے جاؤ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کا فرمان۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کی آخری تقریر میں بھی ہے، یعنی ڈرتے رہو کرتے رہو، مونچھیں لائے تو سب سے بڑا قابل نہ بنو، ڈرتے جاؤ کرتے جاؤ، ڈرتے رہو، بھوک بھوک کے قدم رکھو۔ قرآن پاک کا بھی یہی معاملہ ہے۔
قرآن پاک کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے، اس سے بڑی خیر کیا ہو، اس میں بھی ڈرتے جاؤ، کرتے جاؤ، مسلسل لگے رہو اور اللہ سے خیر کی امید رکھو۔ اکابر علماء اور آگے چلے جائیے تابعین اور پھر صحابہ کرام، ان سے کہو تو تھر تھرا جاتے عذاب الہی کا نام سن کے۔ کیوں؟ ان کی جنت تو دیکھ آئے ہیں حضور کہ اللہ نے ان کا محل ابھی سے بنا دیا، اور قرآن کی آیت سنی ان عذاب ربک لواقع، تھر 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 کانپنے لگا، بیٹھ گیا، بخار آ گیا اور بیمار پڑ گیا۔ حضرت فاروق اعظم، اسی طرح اور بزرگان دین اور اکابر ہمارے۔ میرے بھائی، قرآن عاجزی سکھاتا ہے، قرآن مان لینے کی دعوت سکھاتا، اس لیے قرآن جو ہے اس کو پڑھانا شیطان کے اوپر بہت شاپ گزرتا ہے، شیطان زور لگاتا ہے کہ پڑھنے والا یہی سوچ لے کہ ہم اچھا پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والا یہی سوچ لے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، پڑھنے والا یہی سوچ لے لوگوں کو مزہ آ رہا ہے ہمارے پڑھنے میں۔ یہ سب کام گڑبڑ ہے۔ آدمی کھسیا کے پڑھے، یہ سوچ کے پڑھے، اے اللہ تیرا اتنا بڑا کلام اور ہماری زبان سے یہ ادا ہو رہا ہے، یہ آپ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ لہذا اس کا علاج، شیطان جب قرآن شریف ختم ہونے لگتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ یہاں اس مسجد میں اور مسجدوں میں جب تراویح ہوتی ہے تو 20 رکعت والناس میں ہوتی ہے، 19 رکعت، اور 20ویں رکعت پھر الٹا پڑھا جاتا ہے۔ 20ویں پہلی رکعت میں 30واں پارہ ختم کیا، پھر سے الٹ جاتا ہے، اب یہ الٹا پڑھا جا رہا ہے۔ الٹا پڑھنا جائے؟ الٹا تو نہیں تراویح میں پڑھتے، کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اے شیطان، تیری خوشی کو ختم کرنا ہے، ابھی ختم ہو رہا ہے ایک رکعت میں تو دوسری رکعت میں شروع بھی ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں شروع بھی ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن پاک کا یہ بہت بڑا مقام ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق قرآن کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی آخری دونوں صورتیں جو یہاں سب کو یاد ہوں گی قریب وہ پڑھی، اور انہی دونوں صورتوں کے سلسلے میں کچھ مختصر باتیں کہنا۔ سب سے پہلی بات کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس سے پہلے 2-3 صورتیں پہلے گزری قل یا ایھا الکافرون۔ یہ قل ہر ایک میں کیوں لگا ہوا؟ اب اس کو سوچیے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مقصد ہے، پوری بات ہو رہی ہے، یہ قل کیوں آ گیا؟ نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکارا اور کہا اے محمد تم کہو یا ایھا الکافرون، تو بس جب یہ کہا تو وہ بھی قرآن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے قل کہلوایا، وہ بھی قرآن ہو گیا۔ لہذا قرآن پاک وہ پڑھنا پڑھانا اسی طریقے کے مطابق جس طریقے پر اللہ کے رسول نے پڑھایا۔ حضور خود بھی جب پڑھتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون۔ یہ اور بات ہے کہ میرے آقا اللہ کے حبیب کو کتنا مزہ آتا ہوگا جب اللہ کی پکار اپنے حق میں وہ سنتے ہو۔ یہی حال صحابہ کرام۔ تو یہاں اس صورت میں جو آخری صورت سے پہلے صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، اب آپ سن لیجئے۔ قرآن پاک توحید کا ایسا بڑا خزانہ ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آدمی شرک میں نہیں مبتلا ہو پائے گا اگر قرآن سے تعلق ہو۔ قرآن کا بہت اہم موضوع جو ہے وہ توحید، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
جو پیغمبر دنیا میں آئے ان سب کا سب سے بڑا مرکزی عنوان توحید تھا. آپ دیکھ لیجیے قرآن پڑھیے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. سب کے آگے کیا لگا ہوا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم اللہ کے علاوہ کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جس کی پوجا کی جائے؟ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ. اے میری قوم اللہ کی توحید کے گن گاؤ, اللہ کی عبادت کرو. حضرت نوح یہی کہہ رہے ہیں, حضرت ہود یہی کہہ رہے ہیں, حضرت سمود یہی, حضرت صالح یہی کہہ رہے ہیں, حضرت شعیب یہی کہہ رہے ہیں, سارے پیغمبر یہی دعوت دے رہے ہیں. تو توحید ایک مرکزی عنوان. قرآن آپ نے پڑھا جس میں اصول بھی آئے اور فروع بھی آئے, مسائل بھی آئے, معاملات کے بھی مسائل آئے, عبادت کے بھی مسائل آئے, اور قصص اور حکایات بھی آئی. سب کچھ پڑھنے کے بعد اب اس کی حفاظت کا مسئلہ وہی لگا ہوا جو سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہاتھ مارنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے, ہر ایک کا داؤ بیکار گیا, سب ناکام ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا, قل اعوذ برب الفلق. اے پیغمبر آپ کہیے ان سے, آپ کہیے ان سے نہیں, آپ کہیے اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں, میں سہارا لینا چاہتا ہوں, میں التجا اور درخواست کر رہا ہوں, میں استدعا اور فریاد کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے, جو رات کی سیاہی کو پھاڑ کر صبح کا سویرا دکھاتا ہے, اور اس کا بھی بنانے والا اور پیدا کرنے والا وہ رب ہے. حضور کو کیوں کہا جا رہا, آپ تو تھے ہی اللہ کی پناہ. نہیں, حضور ساری اپنی بے گنتی بے حساب فضیلت اور رفع درجات کے باوجود اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول. اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں حضور کو کیا, ایک صاحب آئے, ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا اور وہ دلچسپ قسم کے آدمی تھے. وہ آئے کرنے صاحب فلاں مولانا صاحب کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, فلاں مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. ایک دکاندار بیٹھے ہوئے, میاں جی آپ کیا کریں گے, وہ گناہگار تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ بڑے دلچسپ آدمی تھے, کہنے اللہ ان کو جہنم میں پہنچا دے. کیا بات ہے, یا تو آپ مغفرت کر کی دعا کر رہے ہیں یا جہنم. کہنے پھر اچھا کیا کہیں, نہ کرے مغفرت. ان کو کوئی ہرا نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اللہ ان کے بھی درجوں کو بلند کرے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ برا مانتے ہیں, اور حضور نبی کریم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے بعد سب کچھ آپ ہی ہیں. آپ کو بھی ضرورت ہے اللہ کے سہارے کی. وہ لوگ جو خواجہ اجمیری کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, اور ایک خواجہ اجمیری کا نام مجھے یاد آ گیا تو زبان پر ادا ہو گیا, جو تازیہ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, جو ٹھوکر لگنے پر حضرت علی کو پکار رہے ہیں, جو لوگ قبروں سے جا کے مانگ رہے ہیں, ان کو اگر ضرورت ہے تو غیر اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کی کوئی ضرورت. اللہ کا سہارا انہیں نہیں چاہیے. اللہ سے فریادی نہیں بنو گے, سب سے مانگو گے. لڑکے کی ضرورت ہوگی, مسجد میں آ کے کھوپڑی رگڑو, اللہ سے مانگو, ملنے میں بھی تمہارے لیے خیر ہو.
لڑکا ملے گا تو خیر ہے، لڑکی ملے گی تو خیر ہے، اور نہیں ملے گا تو بھی خیر۔ اللہ سبحانہ، آج ساری مصیبتیں ہمارے اوپر جو آ رہی نا، یہ مصیبت وہ مصیبت وہ مصیبت، سب دروازے چھوڑ دو، اکیلے اللہ کا دروازہ پکڑو، اور اللہ کا دروازہ جب تم پکڑو گے تو بڑے سے بڑا ہو۔ بار بار اگر کہیں جاؤ دنیا میں اللہ کے بندے جن کے پاس کیا ہے، وہ چاہے ارب پتی ہو چاہے کھرب پتی ہو، اربوں کروڑوں کروڑوں ارب کسی کے پاس ہو، لیکن جب تم کسی کے پاس جاؤ گے، بار بار جاؤ گے، بار بار جاؤ گے، تو وہ کچھ نہ کچھ تمہیں دے گا، خالی ہاتھ نہیں واپس کرے گا۔ اور اللہ کے پاس اگر بار بار آؤ گے تو ملے گا۔ حضور کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے سامنے آپ بھی اپنا سر زمین پر ڈالتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ساری دعائیں جو پڑھی جاتی زیادہ تر ان میں مصنون دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں اور یا حدیث کی دعائیں۔ حضرت دعائیں فرماتے تھے اور قرآن میں صاف کر دی گئی یہ بات کیا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے پیغمبر، اگر تجھ کو کوئی مصیبت، پریشانی، غم، دل دکھے، پریشانی ہو، بیمار ہو، مصیبتیں آ رہی ہوں، تو سن لو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یہ کس سے کہا جا رہا؟ حضور سے کہا جا رہا۔ تو اب سب سے پہلے کس کو سکھایا جا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق؟ حضور۔ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے شان نزول کے طور پر کہ کسی عورت نے حضرت پر جادو کر دیا اور گرہیں لگائی، پھونک ماری، پھونک مار کے گرہ لگائی، پھر پھونک ماری کچھ پڑھ کر کے اور گرہ لگائی۔ حضرت کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور آپ ایک بات کو کئی مرتبہ معلوم کرتے تھے، اور نبی کے لیے یہ ظہور ہونا قیامت ہے، اس لیے کہ نبی تو کوئی بات بھولے ہی گا نہیں، سب کچھ اللہ نبی کو دیتا ہے اور نبی اپنے صحابہ میں بانٹتا ہے، پوری دنیا میں پہنچاتا ہے۔ حضرت کو اللہ نے خواب دکھایا، آپ کا خواب بھی وہی کہ فلاں فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے وہ بال ملیں گے جو کنگھے میں ہے۔ نکالا گیا، وہ بال نکالے گئے، حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ناساز کی طبیعت اب بالکل صحیح ہو گئی۔ اسی پر یہ آیتیں اتری، ان کے معنی جو الگ سے ہیں وہ تو ہیں ہی، میں نے بہت مختصر طور پر شان نزول کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے، کسی صحابی سے آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس رات کو سوتے وقت ضرور پڑھا کرو، رات کو سوتے وقت ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں ایسے سے سہارا طلب کیا گیا ہے کہ جس کے سامنے ہر چیز بیکار۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قریب میں اللہ کے مخلص اور نیک بندے گزرے ہیں، وہ اپنے ارادت مندوں کو، اہل تعلق کو یا ملنے جلنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ نماز میں اس کو پڑھا کرو، اور میں نے دیکھا ہے، اللہ کرے میں صحیح بتا رہا ہوں، کہ حضرت کا یہ معمول تھا یا زیادہ تر اس پر آپ عمل فرماتے تھے کہ سفر کے زمانے میں سفر جب ہوتا تھا تو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے، فجر کی نماز زیادہ تر۔ اور اگر آج ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، فجر میں تو نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ پوچھیں مفتی سے نہیں پوچھیں کیوں؟ کوئی رکوع پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ سماع ذات البروج پڑھ دیں
تو کیا انگلی سے ایک بس سمجھ آتے گروجی تک پھیلے، ان کو کوئی رکو نہیں آتا، اور جو بڑا قاری ہوگا وہ مشکل رکو پڑے گا، تاکہ ایک یہ بھی ٹھسا ہو جائے مقتدیوں کے اوپر کہ دیکھو اس کو یاد کتنا ہے، اتنا متشابہ والا پڑھ گیا، پورا رکو کہیں نہیں بھولا۔ اور اب آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے، وہ یہ کہ پورا رکو پڑھ لو، اس کے بعد میں ایک سورت کا دم چھلا ساتھ میں لگا دو۔ کیا کرتے ہیں سب، ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ قرآن پڑھنا ہمارے استاد اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت قاری صاحب قرآن مجید پڑھتے تھے، یہاں ہماری عمر کے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، قرآن مجید یہ سب تم چھلے والی باتیں نہیں کرتے۔ جہاں قاری الطاف صاحب بھی ہمارے استاد رہے ہیں، حضرت قاری صاحب سے مجھے سند ہے، وہ میرے اخیر تک استاد رہے، تو وہ یہ معمول تھا جہاں قاری الطاف صاحب چھوڑتے تھے وہاں سے پڑھتے، آیت سجدہ ہوتی تھی تو سجدے سے پہلے تک پڑھتے تھے، بڑے قاریوں کبھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو نماز میں بھی پڑھتے تھے، ویسے بھی آپ تعلیم دیتے تھے، تو سورہ فلق سورہ ناس یہ دونوں صورتیں خاص طور پر تمام حاجات کے لیے، ویسے تو سحر کا علاج، یعنی جادو جو لوگ کرتے ہیں اس کا علاج، اور اسی طریقے سے جو جن وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، نہ جن کا انکار نہ شیطانی اثرات کا انکار، یہ ساری چیزیں ہونا امکان کے اندر ہے، ممکن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر آپ کہیے کہ میں پناہ میں آیا، میں پناہ چاہتا ہوں، میں سہارا چاہتا ہوں، میں استدعاء اور التجا اور فریاد کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کون اللہ؟ یہاں رب الفلق کا لفظ آیا ہے، برب الفلق، چونکہ رات ختم ہوتی ہے تو صبح آتی ہے، رات کو بھی بنانے والا، اندھیرا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت والجلال، اور اس اندھیرے کو چیر کر پھاڑ کر جو سفیدی نمودار ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والا۔ اور یہاں جو رب الفلق کہا کہ سفیدی جو ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور سیاہی اندھیرا پن ختم ہوتا ہے، تو اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا رب ہے۔ سب سے پہلے کیوں لائے کہ دیکھو جو باتیں رات میں ہوتی ہیں عام طور پر وہ دن میں نہیں ہوتی، ابھی میں آگے آپ سے کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں رب الفلق کہا گیا، من شر ما خلق، کاہے سے پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہر چیز کی وہ برائی جو اس نے بنائی ہے، جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، معمولی چیز ہو یا بڑی چیز، مختصر طور پر معمولی چیز ہو، بھینس، بیل، گائے، بکری، بکرا جو سینگ مارتا ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی ہے لیکن سینگ مارنے والی برائی بھی ہے، اللہ اس سے بچائے۔ بڑی چیز شیر آدمیوں کو کھاتا ہے، اگر کہیں مل جائے تو بعد میں بتانے کے لائق رہیں گے ہم۔ اگر راستے میں اکیلے شیر مل جائے، ہم جا رہے ہوں موٹر سائیکل سے، اسکوٹر سے، تو نہ اسکوٹر چلے گی نہ موٹر سائیکل چلے گی، کیا ہوا؟ ملاقات ہو گئی انہیں سے، معاملہ بہت خراب ہو گیا۔ اللہ کے بندوں، شیر پھاڑ کھانے والا، شیر درندہ ہے، آدمی اس کی غذا ہے، گوشت اس کی غذا ہے، یہ تو ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں۔ ہر ایک چیز کی برائی، ہر ایک چیز جو آپ نے بنائی ہے اس کے اندر جو برے اثرات ہیں، ان برے اثرات سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم کو بچا لیں۔ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے نہیں ہے، اے اللہ دولت کے برے اثرات سے ہمیں بچا لے،
دولت جس کے پاس ہوتی ہے آدمی پھر کچھ بھی ہو تھوڑا بہت اینٹ کے چلتا ہے، اور سب سے بڑا دولت مند خود وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ میں عام طور پر کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے اندر عاجزی۔ اب سب سے بڑے دولت مند پھر کیا ہے؟ تھوڑا بہت ذرا سنبھل کے چلنا چاہیے۔ اتنی کاریں ہیں ہمارے یہاں، اتنا سونا ہے، اتنے بڑے دولت مند ہیں، یا حکومت کرنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا، اور آج کل حکومت کیا ہے تو کاروبار ہے۔ حکومت کچھ نہیں ہے آج کل، رعایا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا فائدہ مقصود ہے۔ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے، اپنا فائدہ مقصود ہے۔ حالانکہ حکومت کے اندر تو خیر ہے، حکومت کے اندر اگر اے اللہ آپ ہمیں حکومت دیجیے تو جو خیر ہے اس کے اندر وہ ہمیں عطا فرمائیے، جو شر ہے اس سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم شر کے اندر گرفتار نہ ہوں۔ عام طور پر مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا بیان قرآن میں، جہاں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا بیان قرآن میں ہے، حضرت نے 600 صفحات میں تفسیر آیات خلافت و امامت لکھی، اللہ کی مہربانی سے میں نے اسے شائع کیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ ایسے سجدہ گزار، یہ ایسے وفاشیان، یہ ایسے مظلوم، یہ ایسے صرف ہماری طرف نگاہ کرنے والے، اللہ بطور مثال کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا، یہ ایسے ہے کہ اگر اللہ ان کو حکومت اور خلافت عطا فرمائے تبھی ان کے سجدوں میں فرق نہیں آئے گا، ان کی نماز میں فرق نہیں آئے گا، ان کے پیسہ خرچ کرنے میں فرق نہیں آئے گا، اچھی باتوں کے ماننے میں فرق نہیں آئے گا، بری باتوں سے بچنے میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ لہذا ہر ایک چیز کے اندر خیر بھی ہے، رات کے خیر سے اے اللہ ہم کو آگاہ فرما دے اور رات کے شر سے ہمیں بچا دے۔ کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ایسے اندھیرے کی برائی، ایسے جو اندھیرا رات کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، رات کہہ کے اندھیرا کہنا یا رات کو مراد لے کر اندھیرا مراد لینا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تو بڑے بڑے کام ہوتے نہیں ہوتے، زیادہ تر چوریاں جو ہے وہ رات میں ہوتی نہیں ہوتی، اور زیادہ تر شراب خانے راتوں میں آباد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، زیادہ تر فحاشی کے اڈے رات میں کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے ہیں۔ اے اللہ رات کے اندھیرے کی جو برائیاں ہیں ان سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے۔ قتل کا وقت دن زیادہ اچھا ہے یا رات؟ بیجا کسی کی جان لینا، بیجا کسی کی جان لینا تو رات بری نہیں ہے، رات تو بہت اچھی چیز ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو رات کی قدر کرنے والے ہیں۔ میں اگر آیتیں پڑھوں گا تو بات بہت لمبی ہوگی، اور میرا جی چاہتا ہے جہاں کہیں یہ ذکر آتا ہے تو مجھے جو کچھ یاد ہے میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو، ایک آدمی ہے وہ شراب پی رہا ہے رات میں بیٹھے ہوئے، ناجائز عورتوں سے تعلق قائم کر رہا ہے رات میں بیٹھ کر کے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی رات میں جاگ رہا ہے، وہ بھی رات میں جاگ رہا ہے، وہ شر کے لیے جاگ رہا ہے، یہ خیر کے لیے جاگ رہے ہیں، لہذا ہمیں رات کا خیر چاہیے، رات کے شر سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں،
ہم رات کے شر سے آنکھ کی پر معلوم یہ ہوا. یہاں بزرگ کو سکھایا جاتا کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی کہ جس سے رات کا شر خود بخود دور ہو جاتا. کیپسول کھا لو, دوا استعمال کر لو, مرض دور ہو جائے گا. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی لا علاج مرض ہو تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ جاؤ بھیا اوپر والے سے دعا کرو. یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ہم اگر کہیں گے تو کہیں گے اللہ سے دعا کرو. اوپر والا اور نیچے والا, یہ اوپر والا بھائی نیچے والا. ایک مسلمان ڈرائیور ملا تو ہم نے اس کو دعا دی, کہتے ہیں اوپر والا آپ کی دعا کو قبول کر لیا. میں نے نیچے والے نے قبول کر لی. کہنے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو اوپر والا وہی نیچے والا ہے. اللہ ہی اوپر والا, اللہ ہی نیچے والا ہے. قرآن مجید میں اسی وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ آپ سن چکے کہ وہ اللہ وہ ہے جو آسمان پر بھی اللہ ہے, زمین پر بھی اللہ ہی ہے سب کچھ. لہذا جب مرض لا علاج ہو جاتا ہے تو دعا کی طرف لاتے ہیں کہ کوئی چیز کرنے والا نہیں ہے. تو اس آیت میں مرض خفیف اور مرض ثقیل دونوں کے لیے یہ کہا گیا ہے. ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اللہ میاں ہمارے اوپر آپ چھتری کر دیجئے, اگر آپ نے چھتری نہیں کی تو ہم کیسے بچیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی. جو آپ بے گناہ ہے, آپ بے خطا ہے, آپ پہلے بھی معصوم بعد میں بھی معصوم, ہر طرح سے معصوم ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور اسی رات میں زیادہ تر عورتیں جادو کرتی. جادوگر جادو کو بتائیں گے مجھے تو معلوم نہیں, اس لیے کہ اس فن سے بالکل کوئی مناسبت نہیں. جبکہ آج کل بے پونجی کا کاروبار یہی ہے, بے پونجی کا کاروبار یہی ہے. کوئی آدمی کہا آپ کا تو شہر ہے, اچھا وہ غضب ہو گیا, موبائل سے بات کرتے ہیں. جادوگر لوگ ٹونا ٹوٹکا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کہ ہم شاہ جنات سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک سے میری ملاقات, میں نے کہا بھیا مجھے بھی بتا دو کون سا سم ہے ان کے پاس, ہم بھی ان سے باتیں کریں, ذرا پہچانے تو نمبر کیا ہے ان کا, کون سا ڈائل کیا. شاہ جنات سے ہم باتیں کرنا چاہتے ہیں. یہ حضرت مولانا صدیق صاحب کے الفاظ ہیں کہ بے پونجی کا کاروبار ہے, بے پونجی کا کاروبار. یہ جادو کرنا غلیظ کھانا, جادو کرنا کفر کرنا, جادو کرنا, جادو سے کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ جادوگر کیا کرتا ہے؟ کرتا اللہ, لیکن اثر ہونا برف پہ ہاتھ رکھو گے تو اثر ہوگا, آپ کے پاس ہاتھ رکھو گے تو اثر ہوگا. اگرچہ اللہ پیدا کرنے والا, لیکن ظاہری اسباب میں آگ ہے گرم کرنے والی, ظاہری اسباب میں برف ہے ٹھنڈا کرنے والی. لہذا ایسی صورت میں آدمی سوچے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. فرمایا وہ عورتیں, جو عورتیں زیادہ تر باتیں جادو ایسے ہوتے ہیں جو عورتیں ہی کرتی. اور یہ بھی ہے بعض روایات میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو ہوا تھا وہ عورت کے ذریعے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اور ہم ایسی برائی سے, ایسی بدی سے, ایسے کڑوے کام سے, ایسے خراب کام سے اے اللہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. جو عورتیں ہیں نا وہ گروہوں میں پھونک مار مار کر کے جادو کرتی ہیں, ہم ان تمام جادوؤں کے عمل سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں, ان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیں. آگے ایک بات اور کہہ دی اور اسی پر بات صورت بھی ختم ہو گئی. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے. اتنا کہہ کے چھوڑ دیتے نہیں, یہ قرآن ہے, اس میں کوئی لفظ زیادہ نہیں ہوگا, کوئی لفظ کم نہیں ہوگا. فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور
شر سے، حاسد کے، برا چاہنے والے کی، برا چاہنے والے جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے ہم پناہ چاہتے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ یاد رکھیے بات لمبی ہوتی ہے اور میں بعد میں پھر پہچاتا ہوں کہ میں نے کیوں اتنا وقت لیا اور اتنا بیان کیا۔ دیکھو حسد کرنے والا سب سے پہلے اپنے گھر کو توڑتا ہے، اس لیے کہ حسد کرنا بجائے خود ایک ایسا مرض ہے کہ آدمی پریشان، رات میں سو رہا ہے بھائی ان کو اتنا اچھا چشمہ کیسے مل گیا، اسی میں ہم پریشان ہیں، ان کے پہلے تو ایک رہنے کے لیے گھر تھا، اب کیوں ہو گیا؟ اللہ کے بندے یہ کہے کہ اللہ ہمیں بھی دے دے، کوئی حرج نہیں، یہ مانگو کہ اللہ ہمیں بھی گھر دے دیجیے، اللہ ہم کو بھی دولت دے دی۔ نہیں، ان کی دولت ہے، انہوں نے کار لے لی، ان کے پاس موٹر سائیکل ہو گئی، دیکھیے ان کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے، وہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے خود بصورت بنایا، خوبصورت بنایا، اگر وہ بصورت ہو جائے تو آپ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ جلیے، حسد جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، بسم ہوتا رہتا ہے۔ لکھ لیجیے یہ بات، دنیا میں سب سے پہلے حسد جو ہوا وہ اس میں بھی شیطان کا اثر، آخرت میں جو آسمان پر جو سب سے پہلے حسد ہوا اس میں بھی شیطان کا اثر۔ حضرت آدم پہ حسد کر رہے کون؟ ابلیس صاحب، کہے کے لیے آدم کو نبی بنایا جا رہا ہے، ہم کو نہیں بنایا جا رہا ہے، آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے اور ہم کو نہیں سجدہ کروایا جا رہا ہے، یہ منطق کون کر رہا؟ وہی جو سب سے پہلے حسد کی بنیاد رکھنے والا ہے، جس کا نام ہے شیطان۔ اور یاد رکھیے حسد کرنے والا کبھی کبھی اپنے حسد کے جذبے کو تسکین دینے کے لیے جس سے حسد کرتا ہے اس کا مرڈر بھی کر دیتا ہے، اس کو مار بھی دیتا ہے۔ جب یہ ترکی کے صدر طیب اردگان انہوں نے باغ ڈور سنبھالی، میں نے کہا بہت مشکل ہے ان کا بچنا، ان کے حاسد بہت، اور جو لوگ دوا دینے والے ہیں وہی زہر دینے والے ہیں، لہذا کیا جب کہ ان کو مار دیا جائے۔ شاہ فیصل کو مارا گیا، نہیں مارا گیا، اور بہت سارے حکمرانوں کو مارا گیا۔ تو حسد کرنے والا اگر اپنے حسد کے جذبے کی تسکین کے لیے جس سے حسد کر رہا ہے اس کو مار دے تو اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ جب وہ حسد کرے اور حسد یہاں تک پہنچ جائے، اگر وہ دل کے اندر حسد کا جذبہ رکھے ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، وہ خود ہی جل رہا ہے، مرنے دو۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ حسد کا کوئی جذبہ دل میں پیدا ہو، حسد کا کوئی جذبہ دل کے اندر پیدا نہ ہو، اور اس کا بہترین علاج آپ حضرات کی برکت سے یہ بات ذہن میں آئی، میں نے بالکل نہیں سوچا تھا یہ سب باتیں بیان کرنے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا دینے والا ہے اور ہر چیز کا لینے والا ہے۔ جس طرح جس طاقت کے ساتھ اللہ دے سکتا ہے اسی طاقت کے ساتھ اللہ لے سکتا ہے۔ پہلے یہ بات دل کے اندر قائم کرو کہ اللہ کو لینے کی بھی طاقت اتنی ہی ہے جتنی دینے کی طاقت۔ جب یہ طاقت قائم ہو گئی تو سب سے بہتر ہے کہ جس سے حسد ہے اس کا تذکرہ دل سے نکالو۔ دل سے کب نکلے گا؟ جب زبان سے اس کا تذکرہ نکالو۔ آپ دیکھ لیجئے چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ محسوس ہو۔ جس کی طرف سے برائی دل میں آ رہی ہے زبان سے اس کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ جب زبان سے تذکرہ نہیں کرو گے تو بھول جاؤ گے اور حسد ختم ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کرو۔ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کی جائے، ہاں اس کے لیے دعا کرو، اور اللہ
سے مانگو کہ اللہ ہمیں خیر عطا فرما دے. اسی لیے کیا کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور برائی سے حسد کرنے والے کی جب وہ حسد کرے، یا برائی سے ایسے آدمی کی جو ٹوک لگا دے. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں یہ بات مل رہی ہے. میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تو اس سے ملتا جلتا ہے، اس کا نہیں ہے، لیکن جب لگے ٹوک لگانے معلوم یہ ہوا کہ ایسی نظر سے دیکھے. اسی لیے جب کھانا وانا کھایا کرو ریل کے اوپر یا پیسے ویسے گنا کرو تو ذرا دیکھ لیا کرو کہ اندھیرے میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا. اس کو اس کا خاص خیال. معلوم یہ ہوا نظر لگتی ہے. تو پہاڑ کے اوپر اگر نظر لگ جائے تو پہاڑ ریزے ریزے ہوتے. اور ایک صاحب تو ایسے تھے کہ جن کے اوپر نظر اتنی لگتی تھی، جن کی آنکھوں میں اتنی ڈھیٹ نظر تھی کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. تو کچھ لوگ پہنچ گئے، کہنے لگے کہ آپ کی نظر سے مجھے جہاز گرانا. میں تیار کہا، لیکن میں دراصل اپنی نگاہوں کو پاورفل کرنا چاہتا ہوں. کہنا کیسے کہ 3 دن تک پٹی باندھوں گا کہ جو جہاز آپ کہیے اسے میں دیکھ لوں گا. 3 دن تک انہوں نے پٹی باندھے رہے، پاورفل کر رہے ہیں. بس جیسے ہی کھلے بس جس کو دیکھ لوں گا وہ ختم ہو جائے. 3 دن کے بعد جب کھولی پٹی تو اکیلے میں سوچنے لگے دیکھیں پاور آ گیا یا نہیں آ گیا. آئینے میں اپنی آنکھ دیکھ لی، ختم، اندھے ہو گئے اسی وقت سے. دیکھا آپ نے؟ تو ٹوک لگتی ہے، نظر لگتی ہے، لیکن نظر سے حفاظت کے لیے یہی صورت. قل اعوذ برب الفلق. دیکھو بھائی سب کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ساتھ میں پہلے قل یا پڑھو، پھر قل هو اللہ پڑھو، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھو. یہ تینوں صورتیں رات میں سوتے وقت پڑھو گے یا نہیں پڑھو؟ سب لوگ ہے نا، سب لوگ سوتے وقت پڑھو، اور سوتے وقت پڑھو. اور یہ بھی ہے کہ جب سو کے اٹھو تو بھی پڑھو. جس کو یاد رہے یقیناً پڑھو، اور انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب آخری صورت میں جلدی نمٹانا چاہتا ہوں، صرف ترجمہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس. یہاں پر بھی وہی قل ہے. اے پیغمبر آپ کہیے میں اللہ کی پناہ میں آیا. وہ اللہ جس کو ہم اپنی زبان میں اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن نے اس وقت اس جگہ رب الناس کہا ہے، یعنی تمام لوگوں کے رب کی پناہ. تمام لوگوں کے رب کی پناہ. اللہ کو تمام لوگوں کا رب کہا. ذرا غور کیجئے، کہاں قرآن جب شروع ہوا تھا تو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب شروع ہوا تھا تو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ رب یاد ہے نہیں یاد؟ تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالموں کا. یہاں بھی وہی مضمون قل اعوذ برب الناس. اے پیغمبر آپ کہیے میں اللہ سے، میں تمام لوگوں کے رب سے استدعا کر رہا ہوں کہ مجھے بچا لیجئے. میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کس کے؟ رب الناس، جو تمام لوگوں کا رب ہے. سارے عالم کو عدم سے وجود بخشنے والا اللہ ہے. یہ کوئی نیا مضمون یہاں نہیں بیان ہو رہا ہے. نہ معلوم کتنی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون بیان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ملک الناس. اور صرف یہی نہیں کہ لوگوں کو بنانے والا ہے، اس سے بڑا بادشاہ کون؟ دیکھو کام بگڑ گیا. کس سے؟ کلب سے. جو بڑے بابو سے جا کے کہو. اب بڑے بابو کے پاس گئے، ان سے بھی کام بگڑ گیا. اب ان سے بڑے بابو جو ان کے پاس جاؤ، کام بگڑ گیا، ان سے بھی بگڑا. اب ان کے پاس جاؤ تو کہیں ٹھکانا نہیں ہے. بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، کام بگڑتے ہی جائے گا. اور ایسے مالک، ایسے بادشاہ
کے پاس پہنچو جس کے آگے کوئی بادشاہت نہ ہو، جس کا کوئی کام بگڑنے والا نہ ہو، وہ ملک الناس، وہ مالک ہے تمام انسانوں کا، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہاں الہ الناس کہا، اور لوگوں کا معبود بھی وہی ہے، لوگوں کے معبود میں جو مالک ہے، بادشاہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اتنی بات کہی کہ اللہ جو لوگوں کا رب ہے، جو مالک ہے تمام لوگوں کا، جو معبود ہے تمام لوگوں کا کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس کی برائی جو پھیلائے، بدی سے، برائی سے اس کی جو پھیلائے اور چھپ جائے۔ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے اور اپنا کام کرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے اور اپنا کام کرنے کے بعد پھر وہ چلتا بنتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ شیطان آئے اور آ کر کے دو بدو یہ کہے کہ دیکھو تمہیں شراب پینا ہے، اگر تم شراب پیو گے تو ہم تمہیں زندہ چھوڑیں گے ورنہ مار دیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ شیطان کا کام ہی وہی ہے جو کھٹمل کا کام، کہ کھٹمل جو ہے وہ چول میں رہتا نہیں رہتا، اپنا کام کیا فوراً پھر چول میں چلا گیا، ڈھونڈتے رہو ملے گا نہیں، بڑی مشکل پڑ جائے۔ تو امام اہل سنت سے کوئی پوچھے جا کر کے کہ آپ نے کیسے کام کیا، کیسے ان شیطانوں کو تلاش کیا، تو وہ بتائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے اس بدی سے، اس برائی کرنے والے کی برائی سے جو پہلے پھسلائے، پہلے بہکائے اور اس کے بعد میں پھر وہ غائب ہو جائے، چھپ جائے، وہ کون ہے؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ الذی یوسوس، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، پہلے خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، اور خیال ڈال کر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو یہ شیطان انسان میں سے بھی ہے اور یہ شیطان جنات میں بھی ہے، من الجنتی والناس، انسانوں کے شیطان بھی اور جنات کے شیطان بھی، سب لوگوں کے شیطان۔ ایک صاحب کی ایک لڑکی بن گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، وہ گئے کسی عامل کے پاس، جا کے کہا کہ وہ لڑکی ہماری مر گئی ہے، اور جوان لڑکی، شادی بھی ابھی نہیں ہوئی، اور گھر میں جتنے ہیں سب ایمان ہیں۔ وہ عامل صاحب نے کہا پہلے 40,000 روپیہ آپ ہم کو دیجیے کرائے کا، آپ کے یہاں آنے کا۔ بیچارے نے دے دیا، اور اس کے بعد میں آپ نے جو کہا وہ سننے کے لائق ہے۔ میں نے اپنے دن سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ ابھی 4 کو اور مارنے کا ارادہ۔ اللہ کی طرف سوچو ذرا سا کہ مرے ہوئے کو مارا جا رہا ہے، مردے کی جیبیں ٹٹول رہے ہو، مرے ہوئے کی ناک اور کان اور گلوبند پر حملہ کر رہے ہو۔ ذرا سوچو تو یہ اس طرح کی بات کرنے والے بھی شیاطین، قرآن پاک میں شیاطین الانس والجن کہا گیا، اور شیطان انسانوں والے، شیطان جنات والے، دونوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دور رکھے۔ یہ قرآن مجید کی 2 صورتیں تھی، میں نے بالکل سرسری طور پر اس کا ترجمہ کیا ہے، ورنہ اس کے جو مضامین ہیں وہ لا تعد ولا تحصى، کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنے حفظ جاں بنایا جائے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھا جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول مقرر کیا جائے، ایسا معمول بنایا جائے جو کبھی نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو،